بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، قدرت خداوند متعال کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے اور اللہ کی اس صفت کی شناخت کے بارے میں بحث کا سلسلہ جاری ہے، ڈسکشن کا، کہ ہمیں اس صفت باری تعالیٰ کی شناخت اور پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں علم حاصل ہو اور انسان جانے اور عقل بشر یقین حاصل کرے، وہ دلائل جو پیش کیے گئے ہیں اور جن دلائل کو قائم کرتی ہے عقل، اور اسی طریقے سے نقلی دلائل جو بیان ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ پروردگار عالم قدیر اور قدرت رکھنے والی ہستی ہے، اور قدرت بھی لامحدود قدرت ہے، وہ قدرت مطلقہ رکھنے والی ہستی اور ذات ہے۔ اور اب ہم وہ دلائل جو پروردگار عالم کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ہے، اس کے لیے ہم اسی سوال سے، جیسے ہم نے علم میں پیش کیا تھا، یہاں پر بھی وہی سوال پیش کریں کہ یہ ہم کیسے سمجھیں۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات قادر ہے، قدیر ہے، تو پھر وہ کیوں قدرت رکھنے والی ذات ہے؟ وہ بھی علی الاطلاق اور مطلق قدرت رکھنے والی ہستی اور بے انتہا قادر ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ کیوں قدرت رکھنے والی اور وہ بھی اس طرح کی بے انتہا قدرت رکھنے والی ہستی ہے؟ کہاں سے ہم یہ سمجھیں اور کیسے سمجھیں، اور کس طرح عقل اس بات پر یقین رکھے اور یقین حاصل ہو عقل کے لیے، اور جان لے عقل انسان کی اور انسان معرفت حاصل کر لے اس بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح قادر و قدیر ہے کہ علی الاطلاق ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہستی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اس سوال کے ساتھ ہی ہم پھر لوٹتے ہیں اور اسی بات کی جانب کہ اس کائنات کا مشاہدہ مطالعہ کرتے وقت جب ہم نظم و ضبط دیکھتے ہیں، منظم کائنات کو دیکھتے ہیں، آرگنائزڈ، اور اس طرح اس میں مینجمنٹ اور آرگنائزیشن ہے، اس طرح نظم و ضبط ہے، اس طرح دقیق حساب کتاب کے ساتھ کہ 19-20 ہو جائے تو یہ چیزیں درہم برہم ہو جائیں، نظام سارا جو ہے وہ دوچار ہو جائے اس خرابی سے کہ یہ باقی نہ رہ سکے بہت سی چیزیں۔ تو عزیزان گرامی، اس باریک بینی پر مشتمل حساب کتاب کے ساتھ، اس دقیق انتظام کے ساتھ، وہ منتظم جس نے اسے وجود بھی عطا کیا اور انتظام بھی، یوں باریک بینی پر مشتمل حساب کتاب کا نظام، اس نظام کے ساتھ اس کائنات کو اور اشیاء کائنات کو ایک خاص انتظام کے ساتھ، وہ ہستی جو نگہبان ہے، وہ ہستی جو اس کو چلانے والی ہے، وہ ہستی جس نے اپنے لطف و کرم سے اسے باقی رکھا ہے،
اور اسے ایک خاص بہترین خوبصورت دقیق نظام کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب انسان جب ان تمام حقائق کو دیکھتا ہے، یہ تمام چیزیں جو منکشف ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اسرار و رموز کائنات، اور اس طرح کے عجیب و غریب حساب کتاب کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ جو نظام قائم ہوا ہے اور چل رہا ہے، عزیزان گرامی، عقل یقین حاصل کر لیتی ہے، ذرہ برابر شک عقل کے نزدیک باقی نہیں رہتا کہ جو ہستی اس نظم و ضبط کو قائم کرنے والی ہے، وہ ذات جو منتظم ہے اور انتظام کر رہی ہے، مینیج کر رہی ہے، اس پراپرلی آرگنائزڈ وے میں دقیق حساب کتاب کے ساتھ چلا رہی ہے اس نظام کو، تو وہ منتظم جس نے یہ نظام کو چلایا اس انتظام دقیق کے ساتھ، اس گہرے اور حکیمانہ اور بہترین خوبصورت نظام کو جو ہے چلانے اور سنبھالنے کا جو انتظام کرنے والی نگہبان اور سنبھالنے والی ذات اور منتظم ذات جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ ہستی، عزیزان گرامی، عقل یقین حاصل کر لیتی ہے کہ وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ قادر ذات ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو، اس حیرت انگیز دنیا کو اور اتنے بڑے عالم کو، اس شمسی نظام میں تمام سیاروں کو، ستاروں کو، بلندیوں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، ان تمام بے حساب مخلوقات کو، جن میں سے بہت سوں کو انسان شاید ابھی تک سمجھ بھی نہ سکا ہو، توجہ بھی بشر کی وہاں نہ جا سکی ہو، ایسے موجودات اس عالم میں ہوں جو جن کو ابھی تک عقل بشر نے نہ سمجھا ہو۔ تو اتنی وسیع کائنات، اتنی بڑی کائنات، اور یہ عالم اتنا وسیع و عریض عالم، عزیزان گرامی، اور اس میں حیرت انگیز طریقے سے نظام اور یوں دقیق انتظام کے ساتھ اس کو برقرار کرنا، پیدا کرنا، چلانا اور نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں لانا اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھانا اور سنبھالنا اور چلانا، عزیزان گرامی، یہاں شک ذرہ برابر بھی عقل کے لیے باقی نہیں رہتا کہ یقیناً وہ ہستی قدیر اور قادر ہستی ہے جس نے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ قدرت نہ ہو تو کیسے اسے وجود میں لا سکتی ہے وہ ہستی، وہ ذات جو واجب الوجود بذاتی لذاتی ہے، وہ ذات، وہ ہستی جو خالق ہے پوری کائنات کی، تمام اشیاء عالم کی، وہ بھی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی مخلوقات، حیرت انگیز انسان جو اشرف المخلوق ہے، دیگر مخلوقات جن میں ایسے عجیب و غریب اثرات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ایسا خوبصورت یہ نظام اور خوبصورت اشیاء عالم، اس میں ایسے ایسے ان چیزوں کے اثرات جو ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں، اس میں نظم و ضبط کے ساتھ جو نظام ہے جب آشکار ہوتا ہے، تو ایک قدیر اور قادر ذات، قدرت رکھنے والی ہستی اسے وجود دے سکتی ہے۔ اور پھر جب ایک اس خاص انتظام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دقیق حساب کتاب کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ جب اس نظام کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ ہستی جس نے اسے وجود عطا کیا اور ان تمام موجودات اور عالم کی بقا اسی کی طرف محتاج ہے کہ وہ اسے باقی رکھے، وہ اس نظام کو سنبھالے، چلائے، برقرار رکھے۔ تو وہ ہستی جو منتظم ہے، جو نظم و ضبط قائم کرنے والی ہے، جس طرح اس نے وجود عطا کیا اس حیرت انگیز عالم کو قدرت کے ساتھ، اسی طریقے سے عزیزان گرامی اس کائنات کے نظام کو اسی دقیق انداز سے چلانے والی، اس انتظام کو برقرار کرنے والی وہ منتظم ہستی، وہ قدیر و قادر ہے کہ وہ اس نظام کو اس انداز سے سنبھالے ہوئے ہے، اس انتظام کے ذریعے اس نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہ سارا کا عالم باقی ہے اور دقیق حساب کتاب کے ساتھ، بہترین انتظام کے ساتھ، نظام کے ساتھ خوبصورت یہ برقرار ہے، اور ساری چیزوں میں تکامل ہم دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں میں بقا دیکھ رہے ہیں، وہ اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں آئے دن بشریت کے لیے، اور عقل بشر دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور انسان
کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ذات قدیر ہے، قدرت والی ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ عقل کے لیے باقی رہتا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ برہان النظم بہترین دلیل ہے جس کے ذریعے اللہ کے وجود پر بھی انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور وہ وجود کی اس خصوصیت کو بھی انسان سمجھتا اور پہچانتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اور یقین حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ذات قدیر ہے، وہ وجود جس نے سب کو وجود عطا کیا، وہ خالق کائنات جس نے تمام اشیاء عالم کو خلق فرمایا ہے اپنے لطف و کرم سے۔ لہٰذا یہ سارا مجموعہ، یہ ساری کائنات، یہ ساری اشیاء عالم، یہ سارا نظام، یہ حسن، یہ حسین و خوبصورت مجموعہ، یہ چیزیں، ان کا نظم، ان کا انتظام، ان کا آپس میں ارتباط بہترین انتظام کے ساتھ اور انتظام قائم کرتے ہوئے ان چیزوں کو سنبھالنا، برقرار کرنا، چلانا، باقی رکھنا، یہ ایک قدیر و قادر و قدرت رکھنے والی، زبردست قدرت رکھنے والی ہستی ہی ایسا کر سکتی ہے۔ لہٰذا قدرت بھی آشکار ہو جاتی ہے، قدرت بھی عقل کے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ وہ وجود جس نے اپنی قدرت سے، وہ قادر ہے اپنی قدرت سے، جس نے اس کو سب وجود میں لانے والی ہستی ہے اور اس کو باقی رکھنے والی ہستی، قدرت کے ساتھ وہ قدیر و قادر ذات ہے، زبردست قدرت والی، کہ جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی قدرت کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، لامحدود اور قدرت مطلقہ رکھنے والی وہ ہستی ہے۔ اس برہان النظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو انسان پہچانتا، سمجھتا اور اس سلسلے میں شناخت حاصل کرتا ہے انسان۔ یہ برہان النظم عزیزان گرامی، یہ ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اس صفت کی شناخت حاصل کرنے کے لیے کہ عقل پہچانے اور شناخت حاصل کرے، عزیزان گرامی، دوسری دلیل وہی دلیل ہے جو ہم نے پہلی دو صفات میں بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور اس دلیل کو بھی ہم دوسری دلیل کو یہاں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس دلیل کو پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی ہم آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف اس دلیل کے بیان کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے یہ شاہکار، جن میں عجیب و غریب نشانیاں ہیں، عجیب و غریب آیتیں ہیں، بڑے گہرے عمیق اسرار و رموز ہیں، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مشاہدات، تجربات، تحقیقات اور عقلی ترقی، علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے حیرت انگیز چیزیں، وہ رموز آشکارا ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اور جتنا یہ آشکار ہوتے ہیں عقل انسانی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مخلوقات میں اشرف المخلوق انسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان بہت سے یہ جو کام ہم انجام دیتے ہیں، ان کاموں کی نسبت جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ انسان جو مخلوق خدا ہے، اسی طریقے سے جن جو مخلوق خدا ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں، یہ قدرت جو ایک کمال ہے، یہ قدرت رکھتے ہیں، یہ کمال ہے انسانوں میں، اسی طریقے سے جنوں میں بہت سے کاموں کی نسبت ان کی قدرت کہ وہ چاہیں تو انجام دیں، اور اگر چاہیں تو انجام نہ دیں، چھوڑ دیں۔ تو بہت سے کام ہیں ہم چاہتے ہیں انجام دینا، تو ہم توانائی ہے، قدرت ہے، اس کو انجام دیتے ہیں، اس قدرت سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ پس جن جو کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ قوت سے اور طاقت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اگر وہ چاہیں انجام دینا، اور اگر نہ انجام دینا چاہیں اور چھوڑ دیں اور ترک کرنا چاہیں تو وہ ترک کر دیتے ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا مخلوقات میں جب ہم ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں مختلف، مثال کے طور پر یہ مثالیں ہم نے پیش کی ہیں سمجھنے کے لیے، تو عزیزان گرامی یہ پتہ چلتا ہے اور یہ روشن ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوقات جن میں قدرت پائی جاتی ہے، سوال یہ کہ یہ قدرت کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو موجودات جو وجود میں آئے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں، افعال کی نسبت سے
وہ چاہیں تو افعال کو اور کاموں کو انجام دے، چاہیں تو ان افعال و کاموں کو انجام نہ دے، ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو یہ قدرت جو مخلوقات میں ملتی ہے اور پائی جاتی ہے، یہ قدرت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قدرت کس نے ان کو دی ہے؟ ان کی اپنی ذاتی تو نہیں ہے، یہ قدرت انہیں ملی ہے۔ جیسے وجود ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، وجود ملا ہے، کسی نے ان کو خلق کیا تو یہ وجود میں آ گئے ہیں، کسی نے ان کو پیدا کیا تو یہ نیستی سے ہستی میں آئے ہیں اور موجود ہو گئے ہیں، وجود رکھنے والی چیزیں بن گئیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ قدرت جو ان کے اندر ہے، سوال کہ یہ قدرت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قدرت کس نے ان کو عطا کی ہے؟ قدرت انہیں کہاں سے ملی ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ وہی واجب الوجود بذات ہی ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یوں قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ قدرت اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، اپنی مخلوقات کو عطا کیا۔ تو آپ پھر وہی دلیل کہ جب مخلوقات میں یہ کمال کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہستی جس نے ان کو پیدا کیا اور یہ کمال عطا کیا، تو پھر اس ہستی میں تو بطور اتم و اکمل و بے انتہا قدرت کا کمال ہونا چاہیے، تب تو وہ ان موجودات کو قدرت عطا کر کے اس طرح وجود میں لا سکتی ہے وہ ہستی، وہ واجب الوجود بذات ہی کی ذات۔ تو عزیزان گرامی، یہ روشن ہو جاتا ہے عقل کے لیے، واضح ہو جاتا ہے۔ عقل ادراک کرتی، سمجھتی ہے، یقین عقل کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس نے ان کو پیدا کیا اور یہ قدرت کے ساتھ پیدا کیا، یہ قدرت ان کو عطا کی ہے، تو پھر جب یہ قدرت رکھنے والی چیزیں ہیں، کمال رکھنے والی مخلوقات، تو یہ کمال عطا کرنے والی ذات میں جو یہ کمال دے رہی ہے قدرت کا، تو پھر وہ ہستی کیسی قدرت رکھنے والی ہستی ہوگی؟ زبردست قدرت والی ہستی ہوگی، علی الاطلاق قدرت والی ہستی ہوگی، اور بے انتہا جس میں کوئی انتہا نہ ہو، ایسی قادر اور قدیر ہستی جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسی ہی ہستی، وہ قادر ہستی، قدرت رکھنے والی ہستی ہی مخلوقات میں یہ کمال کو پیدا کر سکتی ہے اور یہ مخلوق کو یہ کمال عطا کر سکتی ہے۔ اگر اس میں قدرت نہ ہو تو پھر یہ کمال قدرت کا کیسے مخلوقات کو ملے گا؟ بس مخلوقات میں یہ کمال دیکھ کر عقل کو یقین ہوتا ہے کہ وہ کمال مطلق ذات جو یہ کمالات اور قدرت اور یہ طاقت اور قدرت کی صلاحیت اور قدرت کا کمال جو عطا کرنے والی ہستی ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، عزیزان گرامی، وہ زبردست قدرت والی ہستی ہے، تب تو ایسا قدرت والی مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے۔ بس یہاں سے اس کی قدرت کا عقل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اور انسان معرفت حاصل کرتا ہے کہ یقینی طور پر، قطعی طور پر، بلا شک و شبہ، بغیر کسی شک کے شبہ کے، یہاں کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی شبہ نہیں ہے عقل انسانی کے نزدیک کہ وہ ہستی، وہ یقیناً زبردست قدرت والی ہستی ہے جس نے اپنی مخلوقات کو قدرت کا کمال عطا کیا۔ بس یہ قدرت کا کمال اکمل، اتم اور بے انتہا قدرت کا کمال جو ہے وہ اس ہستی میں عقل کے لیے واضح اور روشن ہوتا ہے، اور عقل یقین اس پر رکھتی ہے اور یقینی طور پر یہ چیز عقل کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ برہان نظم کے بعد دوسری دلیل ہے کہ جس کے ذریعے عقل یقین حاصل کرتی ہے اور اس صفت قدرت کے بارے میں اور اللہ کے قادر ہونے کے بارے میں شناخت حاصل کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ سلسلے گفتگو کو یہاں چھوڑتے ہیں، پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اختتام کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سلسلے گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور قدرت کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اختصار کے ساتھ البتہ، اور اس گفتگو کو جو کچھ رہ گئی ہے مکمل کرنے کی اگلے پروگرام میں کوشش کی جائے گی، اور جو نکات رہ گئے اور بچ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں وہ تمام نکات پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا
وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا